دوستو سلام مسنون، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دیش کی سیاست گرما گئی ہے۔ 5 اسٹیٹس اور ایک یونین ٹیریٹری میں انتخابات ہونے والے ہیں تو لوگ بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ سیاسی باتیں ہو رہی ہیں۔ کلکتہ اور تمل ناڈو کی سیاست تو بہت گرما گئی ہے۔ جہاں تک تمل ناڈو کا سوال ہے، ڈی ایم کے نے کہہ دیا ہے کہ کانگریس کو آنے والے انتخابات میں 20 سیٹس ملیں گے، یعنی 20 جگہوں پر الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا۔ اس سے کانگریس پارٹی ناراض ہے۔ اب بھی وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ آل انڈیا پارٹی ہے، اس لیے اسے زیادہ سیٹس ملنے چاہیے، مگر ڈی ایم کے کا خیال یہ ہے کہ وہ کانگریس 20 سیٹس کے ہی حقدار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ڈی ایم کے یہ بھی چاہتی ہے کہ کن امیدواروں کو کانگریس کھڑا کرے گی، اس کی جانکاری بھی ڈی ایم کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر امیدوار ٹھیک نہیں ہوں گے اور ان کی شکست ہوتی ہے تو یہ ڈی ایم کے اور اس میں رہنے والے پارٹیوں کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ تو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت ہے، یہی ڈی ایم کے سمجھتی ہے۔ جہاں تک ویسٹ بنگال کا سوال ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ہمیشہ ٹکر ہوتی رہتی ہے۔ حال میں بھی یہ ٹکر نظر آئی۔ وہاں کیا ہوا، اس سلسلے میں راشٹریہ سہارا میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، جسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ اس رپورٹ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مودی جی کی باتوں پر ٹپنی کرنے والی ترنمول کانگریس کیا سوچتی ہے۔ آئیے ہم سہارا کی رپورٹ کی طرف جائیں۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات سے قبل اچانک فریڈم فائٹر سبھاش چندر بوس کی 125ویں یوم پیدائش پر اچانک سیاست گرم ہو گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 6 گھنٹے کے لیے کولکتہ کا دورہ کیا۔ وہاں پہلے وہ وکٹوریہ محل پہنچے، پھر نیشنل لائبریری میں فنکاروں اور نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی۔ وہ نیتا جی بھون بھی گئے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا ایک ایک فرد نیتا جی کا مقروض ہے۔ ہر ہندوستانی اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، نیتا جی کو محسوس کریں، تو پھر اسے پھر سے یہ سوال سنائی دے گا کہ میرا یہ کام کر سکتے ہو۔ یہ ہدف آج ہندوستان کو خود کفیل بنانے کا ہے۔ دیش کا ہر فرد اس سے جڑا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، عالمی جنگ کے ماحول میں ممالک کے درمیان پل پل بدلتے رشتوں کے بیچ وہ ہر ملک جا کر ہندوستان کے لیے حمایت مانگ رہے تھے تاکہ ہندوستان آزاد ہو سکے، ہم اور آپ آزاد ہندوستان میں سانس لے سکیں۔ انہوں نے ہر ذات، ہر علاقے کے لوگوں کو ملک کا فوجی بنایا۔ آج ملک کی آزادی کو 75 سال ہو گئے اور ملک خود کفیل کے عہد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ پی ایم مودی سے پہلے پروگرام کو خطاب کرنے جب ممتا بنرجی پہنچی تو وہ ناراض ہو گئی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ سرکار کے پروگرام کا ایک وقار ہے۔ میں شکر گزار ہوں، پی ایم مودی اور وزارت ثقافت نے پروگرام کا انعقاد کیا۔ ریاست کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ہفتے کے روز کہا
کہ ملک کی راجدھانی صرف دہلی ہی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ملک کے چاروں کنارے 4 دارالحکومت ہونا چاہیے۔ ممتا نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس صرف دہلی میں ہی کیوں ہوتا ہے جبکہ وہاں زیادہ تر بیرونی لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے ممبران پارلیمنٹ کو بھی یہ معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کی ہدایت کی۔ کولکتہ میں سبھاش چندر بوس کی 125ویں یوم پیدائش کے موقع پر ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا، ایک وقت تھا جب کولکتہ ملک کی راجدھانی تھی۔ اس شہر کو ایک بار پھر ہندوستان کا دوسرا دارالحکومت قرار دیا جانا چاہیے۔ کولکتہ کو ملک کی دوسری راجدھانی بنانا ہی ہوگا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ نے یہ بیان اس وقت دیا جب وزیر اعظم نریندر مودی نیتا جی کی یوم پیدائش منانے کے لیے کولکتہ کا 6 گھنٹے کا دورہ کیا۔ ممتا بنرجی نے ٹی ایم سی کے ممبران پارلیمنٹ کو اس مسئلے کو اٹھانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا، آخر ایک راجدھانی کیوں ہونا چاہیے؟ ملک کے ہر کونے میں ایک دارالحکومت ہونا چاہیے اور کل 4 دارالحکومت ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس تمام دارالحکومت میں ہونا چاہیے۔ بنرجی نے ٹویٹر پر کہا، اس سال کولکتہ میں یوم جمہوریہ پریڈ نیتا جی کے نام وقف ہوگا۔ مرکزی حکومت کو 23 جنوری کو قومی تعطیل کے طور پر اعلان کرنا چاہیے۔ ہم اس دن کو دیش نائک ڈے کے طور پر منا رہے ہیں۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ راج گھاٹ میں آزاد ہند فوج کے نام سے منسوب ایک یادگار تعمیر کی جائے گی۔ اس کے احاطے میں ریاستی حکومت ایک یونیورسٹی بھی قائم کرے گی جو نیتا جی کے نام پر وقف ہوگی۔ یہ ٹکر بھی حال میں بی جے پی اور ترنمول کانگریس کے درمیان ہمیں دیکھنے کو ملا اور آئندہ بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو ٹکر دینے والی پارٹی ممتا کی ترنمول کانگریس ہے۔ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، یہاں جمہوریت ہے، یہاں بولنے لکھنے کی آزادی ہے۔ تو اس وقت میں الیکشن کے دوران جب مختلف پارٹیوں کے درمیان سیاست گرما جاتی ہے تو یہ فطری بات ہے، اور آئندہ بھی تمل ناڈو میں بھی سیاست گرم ہی رہے گی، مگر کس طرح تمل ناڈو کی سیاست گرماتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ڈی ایم کے اور اس سے لگی پارٹیوں کو کتنے سیٹس ملتے ہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل چند باتیں ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی ویم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔